الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، فرانس سے جو واقعہ رونما ہوا، اور ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس واقعے کی بازگشت بھی ہے، اور بہت کچھ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے پہلو بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اس واقعے کے بعد سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، جس کے لیے قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی یقیناً آپ کے سامنے ہوگا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جی اپنی جان سے بھی بڑھ کر، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو ہم خود جانتے ہیں، جیسے تقویٰ ہے نا، کہاں ہے تقویٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا کہ تقویٰ کا مرکز دل ہے، تو میں اور آپ کسی کا تقویٰ نہیں جانچ سکتے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم خود اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں فیملی لائف میں، سوشل لائف کے اندر اب تو حال یہ ہے کہ ہماری پوسٹ کے اوپر اگر کوئی تنقیدی تبصرہ کر دے تو ہمارے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ تو میسج کو اگر دیکھ لیا اور 2 بلو ٹکس آ گئے اور اس کا بر وقت آپ رپلائی نہ کر سکے تو اس پہ بھی ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے متعلق کچھ سننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل میں مقام سوچنے کا یہ ہے کہ اغیار تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے اپنے دل کی کنڈیشن کیا ہے؟ اپنے دل کی حالت پر ہم ضرور غور کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ جب ہم تجھ سے ایمان مانگتے ہیں نا تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا کر اور اس محبت میں اضافہ بھی عطا فرما۔ ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی، دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو پھیلانا اور قائم کرنا۔ زبردست۔ اور کوئی بات جو اس میں کرنا چاہے؟ جو نظام زندگی ہے اس کے ہر پہلو میں جو ہے وہ دین کو نافذ۔ ٹھیک ہے، دین کو نافذ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دین کو نافذ کرنے سے مراد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مغلوب ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو غالب ہوتی ہیں۔ غالب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی یہاں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی غالب ہیں کہ ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ پب جی کی بات ہو رہی تھی، چونکہ ایک غالب تہذیب ہے، اس غالب تہذیب کی چیزیں آٹومیٹکلی معاشرے کے اندر اپنی جگہ بناتی جاتی ہیں، اور آپ کو ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا، بچے باہر نکلتے ہیں، آپ گھر میں نہیں دکھا رہے، ان تک چیزیں پہنچتی ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ غالب ہیں اور غالب کے اثرات خود بخود پھیل جایا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو خود آپ نے کہا کہ دین اسلام کو غالب کرنا، کہ وہ دین اس طرح سے غالب ہو جائے کہ آٹومیٹکلی اس کے اثرات، اور میں اثرات سے بڑھ کے کہوں گی اس کے ثمرات، جو اس کے نظام کی برکات ہیں، وہ ہر ایک تک پہنچے، خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، خواہ وہ عربی ہے خواہ وہ عجمی ہے، خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ حیوان ہے، اس تک برکات پہنچے۔ تو ہم شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ کیوں لے کر جایا کرتے تھے؟ آپ سب جانتے ہیں
کہ جو معاشرہ تھا، جو سسٹم تھا، اس پر تسلی نہیں تھی، اس کا حصہ نہیں بنے تھے، اس پر اطمینان نہیں تھا، اور کسی اچھی بہتر چیز کے لیے غور و فکر کیا کرتے تھے. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور کون سی آیات نازل ہوتی ہیں؟ سورہ علق. سورہ علق کی آیات ہیں، اور آپ کہتے ہیں جس میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا سے. اور کیا ہے کہ آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے، جس نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو جمے ہوئے خون کے نطفے سے پیدا کیا. پھر دوبارہ کیا حکم ہوا؟ اقرا، پڑھیے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ آپ کا رب کیا ہے؟ بڑا کریم ہے، اور جس نے کیا کیا؟ علامہ بالقلم، جس نے کیا کیا؟ علم سکھایا قلم کے ذریعے. اصل میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ وہ جو جسے کہتے ہیں نا اسٹیپ وائز آگے ہم بڑھتے ہیں، مطلب مشن غالب کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیپنگ سٹونز، کہ وہ کون سا پتھر تھا جس پہ سب سے پہلے قدم رکھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن کے اندر ڈکلیئر کر دیا نا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ شاہد، گواہی دینے والا، بشیر، خوشخبری دینے والا، نذیر، خبردار کرنے والا. لیکن اس سٹیٹس تک آتے آتے جو پہلا اسٹیپ تھا وہ اقرا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پڑھنا، اقرا. اصل میں جب ہم سٹیپس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، یا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جیسے اگر سالن بناتے ہوئے کیا ہو، جو پہلے والا جو مسالہ ڈال کے فرائی کرنا تھا وہ اچھا نہ کیا ہو، تو آپ کتنا بھی اچھا اس کے اندر انگریڈینٹس ڈال دیں، ذائقہ نہیں آتا. اسی طرح سے اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے سٹیپس ہیں نا، کھانے سے پہلے لینا ہے یا کھانے سے بعد لینا ہے. اب میڈیسن تو آپ لے رہے ہیں، لیکن پہلا سٹیپ اگر فالو نہیں کرے تو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو سیم آپ یہاں پر دیکھیے گا، پہلا سٹیپ کس سے آغاز ہو رہا ہے؟ اقرا سے. اور پڑھنا کیا ہے؟ وہ علم، وہ تعلیم جو اس رب تک معرفت کرا دے ہماری، جو ہمارا خالق ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی علم کی بھی بہت اہمیت ہے، ہم نے حاصل بھی کرنا ہے، لیکن اصل علم کون سا ہے جو ہمیں کہاں پر لے جائے؟ اس رب تک لے جائے جو ہم سب کا خالق ہے. اور وہ ہمیں کیا سکھا دے؟ علم ہمیں ہماری اپنی جو مقام، جو اوقات اور جو ہستی ہے وہ ہمیں سمجھا دے. وہ علم جو اللہ کی معرفت دیتا ہے وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. یاد کیجئے گا فتح مکہ کے مناظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، اور حال کیا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور سر اس طرح سے جھکا ہوا ہے کہ وہ اونٹ کے کجاوے سے تقریباً ٹکرا رہا ہے. یہ جو اقرا کا سفر تھا، اور جو کہاں پر گیا؟ نصر اللہ ہے اور والفتح ہے، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پھر کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اس وقت نعرہ نہیں ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، دیکھو میری اچیومنٹس، دیکھو میری قابلیت، نہیں. اس وقت کیا، پھر کیا سبق وہ پرسنالٹی دے رہی ہے کہ تسبیح کس کے لیے ہے؟ جس نے یہ فتح دکھائی. اور استغفار کس لیے؟ کہ اس راستے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ سے درگزر فرما. تو میں نے بات کی تھی اقرا سے کہ وہ علم جو رب تک لے کر جائے، وہ علم جو میرے اور آپ کے اندر عاجزی پیدا کر. یاد رکھیے گا، دین پر عمل کرنے والا اگر اکھڑ مزاج ہے، لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہارش ہے، دین کے نام پر، ریجڈٹی کے نام پر دل اگر توڑ ہے، لوگوں کو دور کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اقرا کے بعد دوسرا جو میسج اسی آیت کے اندر آیا وہ کیا ہے کہ جس نے کیا کیا؟ الذی علم بالقلم. تو ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ قلم. ویسے تو یہ بھی بڑے آج کل معاون و مددگار ہیں، بے شک ہیں، لیکن ماہرین تعلیم بھی اب یہ بات کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ سنتے ہیں اور پھر جس چیز کو آپ لکھتے ہیں
اور پھر جس چیز کو آپ دوبارہ بولتے ہیں وہ نقش ہو جاتی ہے آپ کے ذہن پر بھی، اور آپ کو عمل کرنا بھی اس پر آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ چاہے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوں، چاہے حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں، چاہے کسی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوں، عادت بنائیے قلم کے استعمال کی۔ اور لمبی لمبی تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کون سا پوائنٹ ہے جو میرے لیے اہم ہے اس کو ضرور نوٹ کر لیجیے۔ کبھی کبھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے نا ایک لفظ بڑا اٹریکٹ کر لیتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، لیکن قلم کا استعمال ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ پہلا جو سٹیپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ پڑھنا اور قلم کا استعمال ہے۔ اچھا، اب اگلے سٹیپ پر آئیے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ مدثر جو ہے وہ دوسری وحی ہے، یعنی اس کی جو آیات ہے وہ دوسری وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کسی کو یاد ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات؟ پڑھیے ذرا۔ قم فانذر وَرَبَّكَ فکبر، کیا کریں کہ اے چادر اوڑھ کے اور لپیٹ کر سونے والے کیا کیجئے؟ قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، یعنی پڑھنے کے بعد، خود معرفت حاصل کرنے کے بعد اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اٹھیے اور خبردار کر دیجئے۔ کس بات سے خبردار کیجئے؟ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ جیسے مولانا مودودی، اگر آپ نے تفہیم القرآن کا دیباچہ پڑھا ہو نا، تو مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ آرام کرسی یا ایزی چیئر پہ بیٹھ کے جھول جھول کے پڑھیں اور انجوائے کریں۔ جیسے کتابیں ہم انجوائے کرتے ہیں، کیا زبردست شاعری ہے، کیا زبردست بات کہی۔ آج جاوید چودھری کا کالم بڑا شاندار تھا، انہوں نے کہا اس کتاب کو تو آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے گی کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، عمل شروع کرو، کام شروع کرو۔ تو یہاں پر دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ جب سمجھ لیا تو آپ کھڑے ہو جائیے، خبردار کر دیجئے، اور کس چیز کا اعلان کر دیجئے؟ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے کہ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان الحکم الا للہ، کہ جو حکم ہے، جو حاکمیت ہے، جو چلنا ہے، جس کا آرڈر چلنا ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، ہے نا؟ یعنی ظاہری بھی طہارت ہے اور باطنی بھی طہارت ہے، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کیجئے کہ زیادہ کے طالب ہوں۔ کیسی اخلاقی تعلیمات ہے نا، جس نے اللہ کا مشن لے کر کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد جو آیات آتی ہیں سورہ مزمل، ٹھیک ہے، ہم وہ مشن کی تدریج پڑھ رہے ہیں نا، کیا آتا ہے؟ یا ایھا المزمل، کیا حکم کیا آتا ہے کہ کیا کیجئے؟ رات کو کھڑے ہو جائیے، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس میں سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن مجید کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجئے۔ ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا کیا ہے؟ نفس انسانی کو قابو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب آپ ذرا ان آیات پر غور کیجئے گا۔ اقرا قم فانذر، اب کیا کہا گیا؟ راتوں کو کھڑے ہوئے اللہ کے آگے، اور قرآن کیسے پڑھیے؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر۔ اب آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آیا کہ دن کا جو وقت ہے وہ تو کس لیے ہے؟ کہ لوگوں میں نکلیے، لوگوں کو پکاریے، لوگوں کو خبردار کیجئے، لیکن رات کو کس سے جڑ جائیے؟ اللہ سے۔ اور اگر آپ سورہ انشراح پڑھتے ہو تو اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الم نشرح لک صدرک، اور پھر ورفعنا لک ذکرک، چوتھی آیت میں جب آتا ہے، اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، ہر تنگی کے بعد ساتھ آسانی ہے، تو آخری دو آیات میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ وہ دن کے ان بکھیڑوں سے فارغ ہو گئے تو اب آپ کیا کیجئے؟ عبادت کی مشقت میں
لگ جائیے اور کس کی طرف متوجہ ہو جائیے؟ اپنے رب کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا، میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ہماری راتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. اور راتوں کو اٹھنا بے شک ایک مشکل کام ہے، لیکن کیا ہے کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ بڑا کارگر ہے. تو ایک نقطہ، ایک تو ہوتا ہے نا فرائض کی ادائیگی، لیکن سردیوں میں جیسے یہ بڑی ایک موسم جب بدلتا ہے، رات لمبی ہونا شروع ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جیسے فجر سے پہلے آنکھ کھلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ پھر ایک نفس کے ساتھ جنگ ہے کہ اب گرم بستر کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا. لیکن گرمیوں کی نسبت آپ نے دیکھا ہوگا کہ راتوں کو جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے اگلا پوائنٹ یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ راتوں کو ہمارا تعلق اور قرآن کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اچھا، ایک تلاوت قرآن ہے جو دن کو بھی ہم کرتے ہیں اور لیکچرز بھی ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک قرآن ہے جو راتوں کو اٹھ کر پڑھنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. تو اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، تبھی چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. سب سے مشکل کام تو نفس کو قابو کرنا ہے نا، اپنا ہی نفس قابو نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو راتوں کا اٹھنا ہے یہ انشاءاللہ کس چیز میں مددگار ثابت ہوتا ہے؟ نفس کو قابو کرنے کے لیے. اچھا، اب آگے چلیے، میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی. سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33 میں، اسی طرح سے سورہ فتح میں اور سورہ صف میں، ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے ہمیں بتاتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو طے کر کے رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا بھر کے ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ بات سورہ توبہ میں بھی آئی. سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے بھیجا کس کو؟ رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ کیا کرے؟ اسے تمام ادیان پر، تمام سسٹمز پر غالب کر دے. اچھا، مذہب اور دین کا فرق آپ سب سمجھتے ہوں گے نا، یہاں پہ اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. مذہب کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، دین پہ کیا اسلام. ٹھیک ہے، مذہب تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بھیجی ہے نا، اپنا جو ہے نا توحید رسالت اور آخرت، ہر مذہب میں یہ چیزیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے لوگوں نے بنایا ہوا دین جو ہے وہ طریقہ ہے، طریقہ زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا. بنیادی طور پر مذہب کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے کہ جس میں کچھ عبادات ہوں، کچھ رسوم ہوں، کچھ مراسم عبودیت ہوں، وہ مذہب ہے. ہندو مذہب کا کچھ اپنے مراسم عبودیت ہے، یعنی وہ اپنی طرح سے عبادت کرتے ہیں. بدھ مذہب کسی اور طرح سے کرتا ہے. چاہے دین اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کا ہی کانسیپٹ بدل گیا ہو، لیکن مذہب کیا ہے؟ عبادات کا ایک مجموعہ ہے. لیکن دین بنیادی طور پر کیا ہے؟ پورا نظام ہے جو آپ کے ہر چیز کے ساتھ جس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ دین بھیجا تاکہ بقیہ ادیان پر غالب کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پریویلنگ سسٹمز ہیں ان کے اوپر اسلام کا سسٹم غالب آ جائے. یہ اصل میں اس سے مراد ہے، کیونکہ اسلام پورا ایک سسٹم ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، جیسے ربیع الاول کے حوالے سے خاص کیمپین چلی نا کہ سود. ٹھیک ہے، اب سود کا ایک پورا نظام ہے جو اس وقت بھی موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، اور بہت پاورفل نظام تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا، وہ نظام ختم ہوا، لیکن آج آپ کو خود معلوم ہے کہ ہم بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور ایسا نہیں ہے کہ سود کی جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ غیر مسلموں کو نہ پتہ، انہیں پتہ ہے کہ انسان جکڑا گیا ہے سودی نظام کے اندر. آپ میں سے جن لوگوں کے رشتہ دار بیرون ملک ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ
وہ جو گھر وہاں خریدنا چاہتے ہیں اور وہ جو مورگیج کا سسٹم ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس چکر کے اندر پھنسے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. تو نظام، اسلام ایک نظام ہے پورا. اور سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے، اور اللہ کے نور سے مراد کیا؟ دین اسلام ہے، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اچھا، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تو اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا. اللہ نے غالب کیا، کر کے دکھایا بھی، پھر بھی غالب ہوگا. اور پھر فرمایا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا بھر کے ادیان پر غالب کر دے. اچھا، اب ہم نے ابھی تک جو چیزیں سیکھی نا ان کو سمرائز کرتے ہیں. پہلی چیز ہے تعلیم القرآن، قرآن کا علم حاصل کرنا. دوسرا تعلیم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سیکھنا. تیسرا ہم نے سیکھا قیام اللیل، کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلانا چاہتے ہیں تو قیام اللیل ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہوگا. اور چوتھی بات ہم نے اسی میں سیکھی کہ ترتیل قرآن، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق ہونا. اب آگے چلتے ہیں. آگے چلیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ایک دعا مانگی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ کا خواب. دعا کیا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما. پھر فرمایا جو کیا کرے، ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم، اور انہیں کتاب اور حکمت تعلیم دے، اور بے شک تو عزیز بھی ہے اور دانا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنا یہ احسان بتایا اور فرمایا کہ یقیناً یہ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنین پر. لقد من اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کس پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر. کیا ہوا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے خود ان کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اب آگے ترتیب سنیے گا. کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو کیا کرتا ہے انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے، دانائی کی باتیں. چار باتیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے جواب میں اللہ نے جو جواب دیا، تو آپ دیکھیں کہ پہلی چیز تو تلاوت قرآن ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک کرنا. یعنی یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کہ یہ مجھے اور آپ کو پاک کر دے. نفس کا تزکیہ. اور تزکیہ نفس پہ آپ بڑے اچھے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، بڑی اچھی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تزکیے کی نا مجھے بڑی اچھی وہ والی مثال لگتی ہے، وہ جو ہے جب آپ ایک کیاری میں پودا لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ وہاں پودا لگاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ خردرو گھاس نکل آتا ہے. تو تزکیے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو غلط، خراب، فالتو چیزیں ان کو نکال دیں. اور تزکیے کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ آپ وہ نکال کے بیٹھ نہیں جاتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس میں زمین کو بھی وقتاً فوقتاً نرم کرتے ہیں، آپ پانی بھی ڈالتے ہیں، آپ سن لائٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، جہاں کھاد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کھاد بھی ڈالتے ہیں، پھر جہاں کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے کرتے ہیں. تو تزکیے کے نا دو پہلو ہیں. خراب چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا، اور یہ بھی کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے کہ آج میں کہوں کہ جناب اس ایک مہینے کے اندر میں نے اپنا تزکیہ کر لینا، اس کے بعد بس میں نہیں. یہ تو روز کا کام ہے. شیطان کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور قرآن یہ کیا کہتا ہے کہ جب بندہ رحمان کے رب سے تغافل برتتا ہے تو شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے. تو تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن سنتے جائیں اور ہم اپنی صفائی کرتے جائیں. کیا نکالنا ہے، کس کو، کس کی نشو نما کرنی ہے، کہاں پر کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، کہاں کچھ اور. میں ابھی نا کل اپنی ایک شاید آپ نے بھی وہ ہماری جو گجرات کھاریاں کی ایک ساتھی ہیں، نہیں بشرا اشرف ایک ہیں،
بشرا نے ماشاءاللہ یہ جو 6 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا اس میں قرآن حفظ کر لیا. اور میں نے سوچا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ اتنا ٹائم ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا وہ پھر کسی اور کا میں سننے لگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا روز کی 3 آیات رکھی ہوئی ہیں, میں روز 3 آیات حفظ کرتی ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھی یہ سارے ٹولز ہیں نا تزکیے کے, یعنی جتنا ہم اللہ کے ذکر اللہ کے کام میں انوالو ہوتے جاتے ہیں اتنا شیطان پیچھے اتنا تزکیہ ہوتا جاتا ہے. تو قرآن کی آیات کا تو مقصد ہی ہے کہ میرا تزکیہ اور میری پرسنالٹی گروم ہو. سچ بات یہ ہے کہ مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے بھی ہم یہ نہیں سیکھے کہ سڑکوں پہ کچرا نہ پھینکیں. مطلب یہ بھی تزکیے کا حصہ نا, پرسنالٹی گرومنگ ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے بھی ہم یہ نہیں سیکھے کہ کسی کی ناگوار بات پر اگر ذرا سی چشم پوشی کر لی جائے, خاموشی اختیار کر لی جائے, تو ہر بات کا زبان سے جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بہت سی باتوں کا اللہ وقت کے ساتھ خود ہی جواب دلوا دیا کر. ہم بعض دفعہ اپنی نیکیاں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس رب نے انڈرسٹینڈ کی ہوئی ہے جس کے لیے ہم نے نیکی کی, اور جب وہ وقت آتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کروا دیتا ہے. کچھ کہہ رہے تو آپ قرآن حفظ کی بات کر رہی ہیں نا, تو میں نے اس دوران بچوں کو اپنے گھر میں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ جو ہے نا 5 بچے بھتیجے اور 3 بچیاں اور ہماری ماشاء بہن اللہ. کیا کرتی ہیں, اچھا ان کو میں نے جو ہے نا حفظ کا سلسلہ شروع کروایا. تو ان کے لیے ان کو میں نے سورہ یاسین حفظ کروا دی, ماشاء ان کو اللہ. سورہ رحمان حفظ کروا دی, سورہ واقعہ حفظ کروا دی, ماشاء سورہ اللہ. ملک حفظ کروا دی, اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا. تو یہ میں نے اس طرح اپنا ماشاء منی اللہ. بنایا ہوا تھا, تو ان کو یہ کچھ مثالیں ہیں, لیکن ہم ترتیب کیا پڑھ رہے ہیں کہ قرآن, پھر اس قرآن کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ, اس کے بعد کیا ہے کتاب کی تعلیم اور حکمت. پھر اس کی تشریح کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہمارا وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں کریں. لیکن یہ بیسک میتھڈالوجی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے, اگر ہمیں اللہ کے دین کا کام انشاءاللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جہاں بتائی ہے نا, وہاں ساتھ فوراً کیا بتایا, امت مسلمہ کو کیا درجہ دیا ہے وہاں پر, کون سی امت ہے, امت وسط ہے. اور کیوں نکالی گئی ہے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, شہداء علی الناس, لوگوں کے اوپر گواہ ہو. اچھا کتنا ہمارے ویسے یہ زوال ہے نا کہ آج مسلمان یہ تو سمجھتا ہے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ ہمارے ارکان اسلام ہیں, لیکن وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا کہ ہم امت وسط ہیں. ایک عام اگر آپ میجورٹی آف دا مسلمز دیکھیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا اللہ نے تو ہمیں شاہد بنایا ہے. یہ تو ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہمارا ڈیزگنیشن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام سپرد کر کے بھیجا ہے کہ بھائی تم شاہد ہو, تم دین کے گواہ ہو. اب کیپیسٹی سب کی مختلف ہے, کوئی کسی چھوٹے دائرے میں ہے, ہر ایک رائی ہے اور اس کی ایک ریت ہے, اور اس سے اس کی ریت کے متعلق سوال کیا جائے گا. کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ کام کرنا ہم سب نے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. اب کچھ اور باتیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 151, دوبارہ اس کا ایک ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے تاکہ ہماری آیات تم پر تلاوت کرے, تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں کتاب کی تعلیم دے اور تمہیں حکمت سکھائے, اور تمہیں ان کاموں کی تعلیم دے جن سے تم لا علم تھے. ٹھیک ہے, اب ہم 3 اور صورتیں دیکھیں گے, ان کی کچھ آیات دیکھیں گے. سورہ صف, اور خاص طور پر اس کے بعد میں آپ کو سورہ جمعہ کی کچھ آیات بتاؤں گی. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, جہاں پر آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. پھر فرمایا اے اہل ایمان, کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. اچھا وہ موبائل کے اوپر الرٹس آتے ہیں نا, 70% سیل اور 50 اور 30, اور بہت ساری سیلز کے تو ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں, اور بہت ساری شاپ سے جاتے ہیں تو ہم پہلا سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو آفرز ہیں وہ کب آ رہی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تجارت تمہیں بتا رہا ہوں, اور اس تجارت کے نتیجے میں تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے. اور وہ تجارت کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور دوسرا کام کیا ہے
اس کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو اللہ نے تو ہمیں بڑا پریویلیجڈ قسم کا جہاد ہے نا اس میں ڈالا ہوا ہے. یعنی ہم وہ جہاد کی وہ سختیاں جس میں بھوک بھی ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ کا وہ جو بھوک کا عالم ہے، کبھی آپ کو یاد آتا ہو نا کہ کیسا وہ بھوک کا عالم ہوا کرتا تھا. اور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پڑھ رہی تھی تو وہ آ رہا تھا کہ اس دور میں تو جو سلا ہوا کپڑا ہے وہ بڑا مہنگا، یعنی وہ 2 چادریں لوگوں کا لباس کا حصہ تھی نا، تو افورڈیبلٹی نہیں تھی، وہ تو ایکسپورٹ ہو کر آیا کرتا تھا، دوسرے ملکوں سے ملا کرتا تھا. تو ہم دیکھیں تو اللہ ہمارے یہاں بہت آسائشوں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن مطالبہ کیا کیا ہے کہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. اور پھر فرمایا یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. پھر فرمایا کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاکیزہ ٹھکانے فراہم کرے گا، یہی عظیم ترین کامیابی ہے. اور دوسری چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی اللہ کی نصرت اور دنیا میں فتح اور کامرانی، وہ بھی تمہیں عطا کی جائے گی. پھر جو اگلی بات ہے وہ ہے اہل ایمان اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اس آیت کو کبھی غور سے پڑھیں نا تو کیا اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو اتنی ریپیٹڈلی آپ پڑھتے ہیں، اور یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ تو ایک کانسیپٹ ایسا ہے نا جو اس کورونا نے تو بڑا ہی کلیئر کر دیا کہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک ان سین وائرس نے تمہیں گھروں میں بٹھا دیا، تمہارا ملنا ملانا ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کیا فرمایا کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو پکارا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اور یہاں اللہ کے مددگار کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم کس کے مددگار ہیں؟ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مددگار ہیں. اور ہم بالکل کلیئر ہیں اللہ کو طلب نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ بس اپنی زندگیوں میں اپنے کمفرٹ زون میں اپنی جو ایک روٹین لائف تھی اس کے اندر ہی مگن رہیں یا اللہ کے دین کی بھی کوئی فکر کی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ سورہ جمعہ کی آیات، اس میں بھی یہی والی بات ہے، لیکن سورہ جمعہ کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات عطا کی گئی تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کا حق ادا نہ کی. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اگر تورات کی مثال آ رہی ہے تو کس کی مثال آ رہی ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ یہود کا ذکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے عالم فاضل لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہ ہو، یہ بڑے آپ کو عرب کے اندر تو معلوم ہے ان کی مذہبیت کا سکہ جو ہے وہ رائج تھا، لیکن وہ کتاب ان کے ساتھ کیسی تھی؟ جیسے بس گدھے کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے، لاد دیا جائے. انہوں نے تحریف تو کر دی، تحریف بھی کر دی، اور بس اس کتاب کو اپنے منصب اپنے سٹیٹس کے لیے تو یوز کیا، ڈال دی اندر. ہاں، لیکن اللہ کی کتاب کو مانا نہیں. وہ جو ہمیں آج کہا جاتا ہے نا کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی بھی ماننا ضروری ہے، عمل نہیں لایا. عمل میں نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. کہ یہ ظلم کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والے، پہلے انفرادی سطح پر، پھر اپنے خاندان کی سطح پر، پھر اپنے معاشرے کی سطح پر. اور پھر مجھے تو کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہوپ فل لگتی ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا آ گیا، جیسے کنیکشن، آپ دیکھیں دنیا کے کتنی جگہوں سے بہت سارے ینگ لوگ بھی اب ایسے ہیں، چند ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے دین کے نام پر غلط چیزوں کو جو ہے وہ رائج کر دیا، چند ایسے نام، لیکن بہت سارے نام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی طرف لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ بیداری کی لہر بھی بڑی پازیٹیو ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. تو جب سننا چاہتے ہو تو میں اور آپ جو ایک مشن کو سمجھنے والے ہیں، پھر ہم لوگوں تک وہ پیغام
پہنچانے والے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں آسان الفاظ کے اندر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا. ہم نے تو اصل میں آنکھ کھولی تو روس اور امریکہ کو سپر پاور دیکھا, پھر رشیا ختم ہو گیا تو امریکہ کو دیکھا, اب امریکہ کے بعد ہمیں لگتا ہے یورپ ایک اگلا نیا وہ ہے. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی تاریخ ہی بھول گئی کہ کبھی ہم بھی غالب تھے, کبھی ہم بھی ایجادات کرنے والے تھے, کبھی ہم بھی احکامات بھیجنے والے تھے. ہم تو یہ مناظر بھول ہی گئے. لیکن قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر تم انفرادی اصلاح سے آغاز کرو, اللہ سے جڑ جاؤ اور پھر اجتماعیت کی شکل میں, ایک جماعت کی شکل میں مل کر اس مشن کو اٹھا لو کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, تو انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے. ہاں یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہرحال ایک نیگیٹو چیز ہے کہ دین کے علم کا شوق تو بڑھ گیا لیکن عمل نہیں. تو علم تو اسی وقت کارگر ہے جب اس کے ساتھ عمل ہمارے اندر موجود, اور وہ عمل بھی وہ جو ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے اور ہماری زبانوں سے اللہ کی کبریائی بیان کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں مکہ کی وہ پہاڑ بھی یاد آتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پکارتے ہیں لوگوں کو, اور پھر ابو لہب جیسے لوگوں کا جواب بھی نظر آتا ہے جو خاندان کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا, ہے نا. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کمزور لوگ جن کو معاشرے میں کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جمع ہونے والے تو یہ لوگ کوئی ہمارے نزدیک ورتھ نہیں رکھتے, ہم ان کے ساتھ آ کر کیسے بیٹھیں. پھر وہ بھی ہمیں مناظر نظر آتے ہیں جب طائف کے بازار ہیں, شیب ابی طالب بھی ہے, پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی ہے. تو مشکلات تو ہیں ہر ایک کے لیے. کسی نے اپنے ایک لیکچر میں بڑی اچھی ایک دفعہ بات کی, انہوں نے کہا ہر ایک کے لیے نا مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو یہاں آنے کے لیے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہو, ہر ایک کے لیے مختلف قسم کی اللہ نے آزمائش, تو آزمائش تو آئے گی اس راستے میں, لیکن دوسری طرف خوشخبریاں, دوسری طرف ایسے ساتھی ملنا, ہے نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت خدیجہ کی وفا اور حضرت خدیجہ کی قربانیاں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کیسے کیسے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اللہ کے راستے پر جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو آزمائش بھی آئے گی لیکن مدد بھی آئے گی اور مددگار بھی ملیں گے. تو انشاءاللہ جو موقع ہے, ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہر روز یاد کیا جائے, لیکن اس موقع پر کم از کم ہم ایک بات طے کر لیں کہ میری زندگی کا ہر دن اس مقصد میں ضرور صرف ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا, اور اس کو میں کوئی پارٹ ٹائم جاب نہ بناؤں کہ اچھا دن کا 1 گھنٹہ جو فارغ رہتا ہے اس میں اللہ کے دین کا کام کر لوں گی, یا سال میں فلاں جو 2-4 مہینے جب میں ذرا ریلیکس ہوتی ہوں تب میں نہیں. یہ میری زندگی کا مقصد ہے, یہ میری زندگی کا مشن ہے. میں نے باقی سارے کاموں کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. جن کی زندگیوں کا یہ مشن بن جاتا ہے پھر ان کی خاندان کی دعوتیں بھی اس کے گرد گھومتی ہیں, پھر ان کے سفر بھی اس کے گرد گھومتے ہیں, پھر ان کے ہاسپٹل کے وزٹ بھی اس کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ پھر ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم.